مجھے واقعی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بھٹی صاحب کہ اس میں کون سی ایسی سائنس ہے کہ حاکموں کو سمجھ نہ آئے کہ ایک غریب آدمی 7 لوگ، ایک بیمار ماں اور ایک وقت کی روٹی اور 2 دن گزارنے اس پہ، پھر لوگ جرم کی طرف نہ جائیں، یہ ایک معجزہ ہوگا۔ بلال بھائی بڑا ہی حساس ایشو ہے، آپ یقین کریں کہ یہ جیسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ یہ کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا، وہ جو حکمران ہے نا ان کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو بھی نہیں آ رہی سمجھ، ان کو سمجھ اس لیے نہیں آتی ہے کہ ان کا یہ ایشو ہی نہیں ہے، نہ کریں۔ ان کے گھر پہ بہترین کھانے پکوان بنتے ہیں اور مینیو بنے ہوتے ہیں کہ یہ آج چیزیں بننی ہیں، اس میں سے کچھ پسند آنی ہے، کچھ نہیں آنی ہے، کچھ ضائع جانی ہے، وہاں پہ ان کو تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری جتنی بیوروکریسی ہے ان کو بھی ایشو نہیں ہے، ان کا بھی ایشو کوئی، ٹھیک، یعنی جو فیصلہ ساز ہیں ان کے لیے کھانے کا ایشو نہیں ہے، تو اس ملک میں اور موچی جس تو نے پرائم منسٹر کبھی امپلیمنٹ بن نہیں کرنا ہے سکتا، اس کے لیے بھی ایشو نہیں ہے۔ پھر ایک موچی کو کیسے پرائم منسٹر بنائیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ احساس کرنے کی بات ہے، احساس کرنے کی بات ہے۔ صاحب یہی مسائل باقی ممالک میں بھی تو ہے نا، وہ لوگ بھی پریزیڈنٹ صدر بنتے ہیں تو کوئی غریب تو نہیں ہوتے نا، لیکن غریب کا احساس تو کرتے ہیں نا۔ اللہ بھلا کرے آپ کا۔ اگر ہم ایک اچھی توقعات کرتے ہیں کہ نئی حکومت ہے تو اگر یہ واقعی کوئی احساس کر لیں تو ابھی جو انہوں نے اربوں روپے کے جو فنڈ ایلوکیٹ کرنے ہیں وہ بیسیکلی کرنے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو انٹائٹلڈ لوگ ہیں ان کے گھروں پہ یہ راشن کے بیگ جائیں گے، ٹھیک۔ اب یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ خط غربت سے انتہائی نیچے کے افراد ہیں جن تک یہ پہنچیں گے۔ یہ پیسے آتے کہاں سے؟ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حکومت ہے، یہ اس کے لیے ایک ایلوکیٹ کرتی ہے فنڈ جو ہے، ٹھیک۔ نہیں، حکومت اپنے پیسے میں سے کرتی ہے یا لوگوں کے بینکوں میں سے زکاتیں جو کاٹتے ہیں ان میں سے ہوتی ہے؟ جو لوگوں کے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے آتے ہیں وہ بھی کاٹتے ہیں، پلس کوئی باہر سے کوئی امداد آ گئی، کوئی جو تھوڑی بہت ان کے لیے وہ رکھی جاتی ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کتنی پہنچتی ہے کتنی نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ہمارے اس چینل میں جہاں کوئی 1000-1500 بندہ کام کرتا ہے اس میں سے جو لوڈ سٹاف ہے، جو آفس بوائز ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، جو ڈرائیور ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں جن کی کو 50,000 سے کم تنخواہ ہے، وہ کیسے پورا کرتے ہیں؟ سر وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے انٹائٹلڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ نہیں ہے تو کیا ان پہ مہنگائی اثر انداز نہیں ہوتی ہے؟ کیا وہ ان کا گھر کا گزارا ہو جاتا ہے؟ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پہلے اگر کو آدھا کلو دودھ لیتے تھے تو اب وہ آدھا کلو دودھ بھی اپنے بچوں کو نہیں لے کے دے سکتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ جو ہماری بہن نے کہا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم کریں کہ یہ سب کے لیے مہنگائی کم ہو۔ اب ہمارا جو ایگزسٹنگ سسٹم چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ پرائس کنٹرولر ہے پورے ضلع کا۔ کس چیز کی پرائس کنٹرول کرتے ہیں؟ جو اشیاء ضروری ہیں۔ آپ مذاق نہ کریں بھٹی صاحب، اب قانون کے تحت تو ایسا ہی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ میں نے کل کاغذ پہ لکھی ہوئی دیکھی مرغی جو میرے شہر میں تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا 565 روپے، 565 روپیز کلو، جو میں نے خریدی ہے وہ 700 روپے کی ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر نہیں ہے ہمارا؟ سر یہی بات ہے۔ اب وہ جو ڈپٹی کمشنر اب وہ ہوتا کیا ہے سر، میں وہی بتا رہا ہوں۔ ڈپٹی کمشنر پرائس کنٹرولر ہے، اس نے کسی ٹی ایم او کو، کسی ڈسٹرکٹ افسر کو، کسی اسسٹنٹ کمشنر کو، کسی تحصیلدار کو پرائس میجسٹریٹ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ بیسیکلی انتظامی افسران ہیں، انہوں نے یہ ان کا ایریا ہے اور انہوں نے اپنے ایریے کو 7 دنوں پہ ڈیوائیڈ کر لیا۔ ٹھیک ہے، ایک دن ایک جگہ جانا ہے، ایک دن اس طرف چلے گئے، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر، اور وہاں جا کے کو 10-12 چلان کیے جو سامنے نظر آیا۔ اس کا ایک حل پتہ کیا نکالا ہے بھٹی صاحب لوگوں نے؟ جو سڑی ترین چیزیں ہیں نا ان کو ڈپٹی کمشنر کے ریٹ کے اوپر ریٹ لسٹ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ چیدہ چیزیں ہیں جو آپ نہ کھانے کے نہ قابل ہوں۔ یہی کام کیا نا؟ یہی کام کیا۔ اور اس کے علاوہ سر یہ ہے کہ اب اس کو جو جرمانہ یہ لوگ کر کے آتے ہیں نا، 3,000 روپے جرمانہ کر کے آتے ہیں اوور چارجنگ پہ، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب وہ 3,000 روپے جرمانہ کر کے اب اسے پتا ہے کہ میری اگلے ہفتے میں بھی اگر رینڈملی میں پکڑا گیا ٹھیک، نہیں تو مہینے 2 مہینے بعد میری باری آنی ہے، تو وہ 3,000 روپے ایک بھتہ سمجھ کے دے دیتا ہے، اور شام تک اس نے وہ 3,000 میرے اور آپ سے پورا کر لینا ہے اوور چارج کر کے، کہ اب دوبارہ تو آنا نہیں اس نے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ 3,000 جو جرمانہ ہوا ہے وہ اس پھل فروش کو، سبزی فروش کو، کریانے والے کو، آپ کو ہوا ہے،
ٹھیک, اور ہمیں تو ایڈیشنل ہماری تو مہنگائی بڑھ گئی, تو پھر مہنگائی بڑھ گئی, یعنی کہ کنٹرول پرائز کرنے والے بھی مہنگائی بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس کی سر وہ ایک اور وجہ بھی ہے. اب یہ ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے یہ پرائز کنٹرول کرنی ہے, ان کے گھر پہ جو فنکشنز ہے, ان کے گھر پہ جو کھانا ہے وہ ادھر سے جانا ہے. ماشاءاللہ میں بہت سارے ایسے پھل فروش کو جانتا ہوں جو سپلائی کرتے ہیں یہ کام, ان کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب کے گھر افطاری ہے تو یہ ادھر سامان جانا ہے. ٹھیک, بہت سارے افسروں گھروں میں گوشت بھی جاتا ہے, پھل بھی جاتے ہیں, بہترین سبزیاں بھی جاتی ہیں, گھر بنانا ہے تو گھر کا سامان بھی جاتا ہے سر, وہ بھی جاتا ہے, سب کچھ جاتا ہے, شادی ہونی ہے تو شادی کا سامان بھی جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کو فکر نہیں ہے سر, ان کو فکر نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ ایک پھل فروش ہے, لاہور ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ ایک پھل فروش ہے. ہم وہاں پہ کئی بار میں اس کی کمپلینٹ کر چکا کہ وہاں جا کے اس کو پکڑے, وہ بہت زیادہ مہنگا پھل سبزیاں بیچتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں کر سکتے. وہ ایک بڑے صاحب کے گھر پہ اس کا سامان جاتا ہے, اور صرف اس کے گھر میں نہیں جاتا, اور بہت سارے لوگوں گھروں میں بھی اس کے تحائف جاتے ہیں, اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. جی شاہ جی, اس پہ بڑی عجیب دل دکھتا نہیں ہے کہ اگر یہ باتیں میں کسی عالم سے کیسے کسی دوست سے کروں تو وہ اس پہ نا مجھے حضرت عمر فاروق کے نا زمانے کے نا کہ وہ رات کو نکلتے تھے گلیوں میں اور لوگوں کی باتیں سنتے, وہ واقعہ سنائیں گے. وہ واقعہ سن کے نا دل کو تسلی ہو جائے گی, پیٹ کو تسلی نہیں ہوگی. تو اس ملک میں جہاں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ملک جو ہے وہ کلمے کے نام پہ لیا ہے, ایک خاتون جو ہے وہ اگر الف بے پے والے کپڑے پہن لے تو کہتے ہیں مشابہت ہو گئی ہے. اتنا ایمان ہے نا, ہے تو صحیح نا ایمان کہ ہم مشابہت بھی نہیں چاہتے, قاعدے کی مشابہت, الف بے پے والا قاعدہ اس کی بھی نہیں چاہتے. وہاں پہ اگر ہمارے حاکم کو یہ احساس نہیں ہے, میں تو قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کرے یہ جھوٹ بول رہا ہو بٹی, خدا کی قسم, کہ ہمارے حاکم کو احساس نہیں ہے یہ بات کا. خدا کی قسم بل دینے کے بعد نا میں اپنا بورچی خانہ آج بھی نہیں چلا سکتا. میں یا بل دوں گا یا بورچی خانہ جلاؤں گا. اب یہ نہ پوچھیے گا کہ بچوں کی فیسیں کون دیتا ہے, کیسے ہوگا ایک نظام ایک اسلامی ریاست میں, کیسے ہوگا. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور آج آپ نے پھر اپنے پروگرام کا جو بیسک فارمیٹ ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے ایک ایسے عنوان کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک زمانے تک تو ایک خاص طبقے کا مسئلہ تھا, لیکن اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اس ملک کا شہری ہے اور کسی نہ کسی انداز میں اپنے معاملات کو اپنی ذات سے وابستہ کرتے ہوئے ان کو چلانے کی کوشش کرتا ہے, جس کا کوئی ایکسٹرنل سورس نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اب اس کے دروازے تک بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ دستک دیتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں ہمارا اپنا قصور ہے یا ریاست کا قصور ہے؟ یہ دو طرفہ قصور ہے. ریاست کیا چیز ہوتی ہے, میں ہمیشہ جب بھی ریاست کے حوالے سے اور ریاست کی ذمہ داریوں کے حوالے سے سوچتا ہوں یا بات کرتا ہوں یا بات ہوتی ہوئی سنتا ہوں تو میرے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کیا گارے مٹی پتھر اور دریا صحرا سمندر ان کا نام ہوا کرتا ہے؟ ریاست اس ایک خاص محل وقوع کے اندر رہنے والے لوگوں کی ترجیحات, ان کی نظریات اور ان کی نیتوں کا نام ہوا کرتا ہے.